بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سفر حج کی۔ پچھلی قسط میں ہم نے بئر روحہ تک کے مقام کو بیان کیا۔ بئر روحہ، روحہ کا وہ کنواں، وہ مقام ہے جہاں 70 انبیاء نے بھی قیام فرمایا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصایا پہنچے، وہاں کچھ قیام کیا، وہاں سے پھر آپ عرج پہنچے، عرج سے آپ ابوا کے مقام پر پہنچے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام پر پہنچے تو یہاں پر قریب 70 سے 80 ہزار افراد آپ کے ساتھ شریک ہو چکے تھے۔ ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام کی جگہ بھی بنائی گئی، آپ کے لیے خیمہ بھی لگایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو چھوڑ کر نیچے پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے، کیونکہ ابوا وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ کی قبر مبارک ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھ کر کئی گھنٹوں دعا فرمائی، کئی گھنٹوں، اور آپ زارو قطار روتے رہے ماں کی محبت میں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماؤں کی قدر ہے۔ نبی علیہ السلام 6 سال کے تھے، 6 برس کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ انتقال فرما گئی۔ تو ابوا کے مقام پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں ایک ماں کے لیے، اور ماں کی محبت کیا ہے اس کا درس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے دیا ہے۔ ایک تو ابوا کی سنگلاخ وادی ہے، پتھروں والی وادی ہے، وہاں پر آج بھی پہنچنا ایک مجاہدے کا کام ہے۔ 1400 سال پہلے سرور دو عالم علیہ السلام کیسے گئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 60 برس سے زیادہ کی عمر ہے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے، اور پھر ماں کی محبت میں ایک حدیث اور سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ میں عشاء کی فرض نماز میں کھڑا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور میری والدہ مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کے پاس جاتا اور جا کے کہتا اماں جی میں حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ماؤں کی محبت نصیب فرمائے۔ اور ایک درس یہاں سے یہ ملتا ہے کہ جن کی ہیں وہ قدر کریں، جن کی دنیا سے چلی گئیں جایا کریں ان کی قبر پر، بیٹھ کر دعا کیا کریں ان کے لیے قرآن پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ابوا میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصفان پہنچے۔ جب آپ عصفان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابوبکر یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصفان جگہ ہے، عصفان قبیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابرکت ہے، میں نے ابھی دیکھا کہ ہود علیہ نبینا علیہ السلام اور صالح علیہ السلام تلبیہ کہتے ہوئے حج کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصفان کے مقام سے چلے اور مرۃ الزہران پہنچے، پھر وہاں قیام سے آپ قیام فرمایا اور پھر آگے چلے صرف پہنچے۔ صرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر شروع فرمانے لگے تو آپ خیمے کی طرف گئے۔ خیمے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ڈیز سٹارٹ ہو گئے، ان کے خاص ایام سٹارٹ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم حج کرنا جا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سے آپ نے اپنا سفر شروع فرمایا اور چلتے ہوئے آپ بئر ذی طویٰ پر پہنچے۔ بئر ذی طویٰ یعنی ایک مقام بھی ہے، کنواں بھی ہے۔ وہاں پر آ کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اپنے جسم مبارک پر پانی بہایا اور آپ نے چادریں تبدیل فرمائیں۔ جو احرام کی پہلے چادریں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسری چادریں وہاں پر تبدیل فرمائی،
اور تبدیل فرما کر آپ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ کے اوپر سے داخل ہوئے، اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو باب بنی شیبہ تھا، جو باب بنی عبد مناف بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد وہاں سے آیا کرتے تھے، تو اس دروازے پر پہنچے۔ وہاں پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں قبیلہ بنو ہاشم کے، یعنی آپ کے اپنے قبیلے کے بہت سارے بچے آپ کے استقبال میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے محبت کی، کچھ کو اپنی سواری پہ بٹھا لیا، کچھ کو چوما، کچھ کو گلے لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی پہاڑی سے تشریف لائے اس کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور دعا کی۔ پھر آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر آپ نے دعا کی، پھر بوسہ لیا، پھر آپ نے دعا کی، پھر آپ نے بوسہ لیا، پھر دعا کی۔ یعنی اس طواف میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں، یعنی 3 مرتبہ بوسہ دیا، اور پھر اتنے میں رش بڑھ گیا۔ تو پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، بلکہ آپ کے پاس ایک لکڑی مبارک تھی، آپ نے اس کے ذریعے سے حجر اسود کی طرف یوں اشارہ، یعنی استلام کیا اور اس کو چوم لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر، حجر اسود کا بوسہ عافیت سے ملے تو لینا، یعنی جس طرح دھکم پیل ہوتی ہے، جس طرح مرد و عورتوں کا ایک عجیب اختلاط ہو جاتا ہے، اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے، اور یہ بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے اور آپ صفا مروہ کی طرف چلے گئے۔ صفا مروہ میں آپ نے سعی کی۔ غالباً روایات میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 یا 4 چکر آپ نے پیدل فرمائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی سواری اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر آپ نے چکر لگائے۔ اور اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بھی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنے احرام کھول دیں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ احرام مبارک کھولیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس تو قربانی کا جانور ہے، اس لیے میں احرام نہیں کھولوں گا۔ اور تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احرام نہ کھولا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ بھی مکمل ہوا، یعنی جو آپ کی خواہش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ نے عمرہ کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس اجتماع میں حج افراد کرنے والے بھی تھے، حج تمتع کرنے والے بھی تھے، اور حج قران کرنے والے بھی تھے۔ انشاءاللہ آگے حج کا سلسلہ کیسے ہوا اس کو بیان کریں گے۔